حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اسلام کی ابتدائی تاریخ کی ایک ممتاز اور جلیل القدر شخصیت تھے۔ آپ قریش کے معزز ترین قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے والد ابو سفیان ایک وقت میں اسلام کے شدید مخالفین میں سے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا اور اسی وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت معاویہ نے اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی اور علم، فہم، سیاست اور انتظامی امور میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قابلیت اور دیانتداری کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنا کاتب مقرر فرمایا، چنانچہ آپ ان خوش نصیب صحابہ میں شامل ہوئے جنہیں وحی کے الفاظ لکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ کاتب وحی ہونے کا منصب اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا ذہن نہایت تیز، حافظہ قوی اور طبیعت نہایت سنجیدہ تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب شام کو اسلامی حکومت کا حصہ بنایا تو حضرت معاویہ کو اس علاقے کا گورنر مقرر کیا اور انہوں نے اس منصب کو نہایت دانش مندی، تدبر، عدل و انصاف اور اعلیٰ انتظامی صلاحیت کے ساتھ نبھایا۔ ان کی حکمرانی میں شام ایک مستحکم اور ترقی یافتہ صوبہ بن گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی آپ اس منصب پر قائم رہے۔ جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو امت مسلمہ میں ایک بڑا سیاسی اور فتنہ انگیز بحران پیدا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، لیکن چند معاملات، خصوصاً حضرت عثمان کے قاتلوں کے انجام کے حوالے سے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں جنگ صفین پیش آئی اور بعد ازاں واقع تحکیم نے مزید سیاسی پیچیدگیاں پیدا کیں۔ جب حالات مزید نازک ہو گئے تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے امت کے اتحاد اور خونریزی کو روکنے کی خاطر خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جس سے اسلامی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اسی سال کو تاریخ میں عام الجماعتوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی وہ سال جب امت ایک خلیفہ پر مجتمع ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور اسلامی تاریخ کا ایک مستحکم دور تھا، جس میں نہ صرف سلطنت کا دائرہ وسیع ہوا بلکہ داخلی امن، سیاسی استحکام، ترقی اور انتظامی اصلاحات بھی دیکھنے میں آئیں۔ آپ کی شخصیت میں حلم و بردباری، سیاسی بصیرت، فہم و فراست اور غیر معمولی حکمت عملی نمایاں تھی۔ اختلاف کے باوجود انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے اتحاد کو مقدم رکھا۔ ان کی حکومت میں امن و انصاف کا بول بالا تھا اور انہوں نے اسلامی سلطنت کو ایک مرکزی اور مضبوط نظام میں بدل دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی اور ان کے بعد ان کا بیٹا یزید خلافت پر فائز ہوا، جس کے متعلق تاریخ میں مختلف آراء پائی جاتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کی خدمات، بصیرت اور قیادت کی بدولت تاریخ اسلام میں ایک عظیم اور قابل قدر مقام حاصل ہے۔